السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب قدیر آپ سب کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے لیے ہونے والی ہے۔ تھمبنیل کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہوں گے کس ٹاپک پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ بغیر کسی تمہید ویڈیو کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ حالانکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا تھا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلی بیکرا سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کی یہاں ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھا دیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر میں اٹھنے والی لہروں نے سے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل دیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر! جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کرتے رہے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے ہی بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہو گئی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے پر ربط طاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب عز و جل ہی تمام جہان کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمایا اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا، لیکن بجائے میرے شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دل سوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تختے پر پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پر مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہی قریب میں ہی زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مچھیرا جب یہ بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کی لاڈو پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگے، لیکن شداد وہی قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبرگیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادے اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری
بنائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھائی ہی لی تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دے تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسا صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلاؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑا، گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مچھیرا اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح دوستو شداد نے بہت سامان اور دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن گیا ہوئے تھے۔ یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان کے حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہان کے حاکم، امرا اور سردار اس کے متی و فرمانبردار ہوئے۔ شداد نے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے، بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے، اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت علمی کے ذریعے سے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لاؤن لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ خدائی کا کر ڈالا، معاذ اللہ۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو پندو نصیحتیں کیں اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت اور حکومت، جاہ، ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ ہا درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کیا، جس کو ابھی آپ نے تفصیل سے پڑھا، لیکن اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اس کا تکبر اور کفر اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اس واقعہ میں عبرت کے ساتھ شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے،
کہ تکبر انسان کو تنزلی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے اور متکبر انسان نشان عبرت بن جاتا ہے، کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے دوستو۔ تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنی چاہیے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بری موت سے پناہ چاہتے ہیں اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ واقعہ تھا، اس میں جو سب سے اہم بات آپ جان گئے ہوں گے، کیونکہ تکبر انسان کو جائز ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ہمیں تکبر اور گھمنڈ سے بچنا چاہیے۔ ویڈیو کیسی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے۔ السلام علیکم۔